تم جب قربانیاں کرتے ہو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، آپ نے بکرا ذبح کیا. اب بکرا تو روزانہ ذبح ہوتا ہے اور آپ بازار سے خرید کے لے آتے ہیں. اس ذبح میں اور اس ذبح میں جسے قربانی کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے. قربانی کا جو گوشت ہے اس کے لیے یہ حکم قطعاً نہیں ہے کہ وہ سارا غریبوں کو کھلا دیں. قربانی کے گوشت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں، آدھا حصہ خود کھائیں، گھر کھائیں، آدھا اعزاء اقارب کو دیں، آدھا غربا یتامہ مساکین کو دیں، آدھا نہیں تیسرا حصہ. یہ حکم ہو گیا نا. پھر گنجائش دی شریعت نے، اگر آپ کا اپنا گھر زیادہ ہے تو آپ 2 حصے رکھ لیں، ایک حصہ اعزاء اقارب میں دے دیں تو تیسرا حصہ پلٹ کے ادھر سے آپ کے پاس آ گیا. اس کے بعد پھر گنجائش دی، اگر فیملی اور بڑی ہے بہت اور 2 حصے کھانے سے بھی گزارا نہیں ہوتا تو سارا کا سارا بکرا بھی رکھ لیں، قربانی تب بھی ہو جائے گی. یاد رکھ لیں جو قربانی ہے اللہ کے لیے، وہ قربانی کا مطلب گوشت کی تقسیم نہیں ہے. 1 سال قربانی ہوئی، صحیح بخاری میں حدیث آتی، آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو کہ خبردار کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس جمع نہ کرے. 3 دنوں سے پہلے سب گوشت تقسیم کر دیا جائے، کھایا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. 3 دن سے زائد کوئی جمع نہ کرے. تو صحابہ کرام نے ایسے کیا، جتنا کھایا جا سکا کھا لیا. کھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، تو جو کھایا گیا، جو تقسیم ہو گیا تقسیم ہو گیا. 3 دن سے زائد بچانے کی اجازت نہیں تھی، تقسیم ہو گیا. اگلا سال آیا، صحابہ کرام نے پھر یہی کیا. آقا علیہ السلام نے دوبارہ حکم کچھ نہیں دیا تھا. جب صحابہ کرام ایسے کرنے لگے کہ 3 دن سے پہلے جو کھا لیا باقی تقسیم کر دینا ہے، بس بچانا نہیں، تو آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی. آپ نے فرمایا نہیں، کلو وادخروا. اب اس سال حکم دیا، اب اس سال خوب کھاؤ بھی اور بچاؤ بھی. کھا کے بھی رکھ سکتے ہو اور بچا کے بھی رکھ سکتے. اب آپ دیکھ لیں، بے شک اگر آپ کے فریج میں پڑا ہوا قربانی کا گوشت کئی ہفتے چل رہا ہے، مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اس حدیث کے تحت، سنت کے تحت آ گیا کلو وادخروا، اور حد اڑا دی. اب 3 دن کے اندر کھانے اور ختم کرنے اور تقسیم کرنے کا حکم، پابندی نہیں. کھاؤ بھی جو کھا سکو اور بچا کے رکھ بھی لو، آئندہ کھاتے رہو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پچھلے سال لوگوں میں قحط سالی تھی، پریشان حالی تھی، کئی لوگوں اور آپ کے بھائیوں کے پاس گھروں میں کھانے کا نہیں تھا، اس لیے میں نے حکم دیا کہ تقسیم کر دو. 3 دن سے زیادہ کوئی جمع نہ کرے. اس سال خوشحالی آ گئی ہے، اس سال خوشحالی آ گئی، لہٰذا اب وہ حکم اٹھا لیا گیا، وہ پچھلے سال کے لیے تھا. اب کھا بھی سکتے ہو، تقسیم بھی کرو، بچا بھی سکتے ہو. تو اب آپ سمجھے موڈ بدل گئے. اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی قربانی میں داخل ہے، بچا کے رکھ رہے ہیں، یہ بھی قربانی میں داخل ہے. اب سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پتہ چلا کہ قربانی میں تقسیم کا عنوان ہی نہیں ہے. قربانی تقسیم کا نام ہے ہی نہیں. خود کھایا تب بھی قربانی ہوئی، رشتہ داروں کو کھلا دیا، بیوی بچوں کو کھلا دیا تب بھی قربانی ہوئی، اعزاء اقارب کو کھلایا تب بھی قربانی ہوئی، غربا مساکین کو کھلایا تب بھی قربانی ہوئی، اپنے خاندان میں بانٹ دیا تب بھی قربانی ہوئی. تو اب سوال پیدا ہوا، باری تعالیٰ تو پھر قربانی ہے کیا؟ قربانی اگر یہ تعریف ہو گئی پھر ہے کیا قربانی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قربانی سن لو کیا ہے. میں نے آپ کے گوشتوں کی تقسیم کو قربانی اس لیے نہیں کہا کہ گوشت آپ کھائیں، پڑوسی کھائیں یا غریب کھائیں، آپ لوگوں نے ہی کھا جانے، مجھے تو نہیں پہنچنا. وہ قربانی کا گوشت اللہ کو تو نہیں پہنچنا، اللہ کو تو نہیں پہنچنا، نہ اللہ کو حاجت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے.
تو فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کو ہرگز ہرگز تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، تو جو اس کو پہنچنا نہیں وہ قربانی نہیں۔ ولا دماؤہا، نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچنا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، نہ خون پہنچنا ہے، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، گوشت آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، تو کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تو ذبح کرتے ہوئے وہ جو آپ کی نیت تھی کہ باری تعالیٰ تیری خاطر ذبح کر رہا ہوں، بس وہی نیت مجھے پہنچتی ہے، اسی نیت نے اس بکرے کے ذبح کو قربانی بنا دیا۔ آپ سمجھے؟ بس اتنی نیت نے اسے قربانی بنا دیا۔ دوسرے بکرے ذبح ہوئے، وہ قربانی نہ بن سکے، چونکہ وہ نیت ہے بھی بیچنا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، بیچنے کے لیے وہ اپنی دکان کے لیے لا رہا ہے، سو وہ قربانی نہ بن سکے۔ اور اسی طرح اسی قصاب نے اتنی پیسے کا یہ بکرا بھی ذبح کیا، اور ذبح کرنے والے نے کہا باری تعالیٰ یہ میں تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، یہ قربانی دے رہا ہوں تیرے لیے، خالصتاً تیرے لیے، بس اس نیت نے اسے قربانی بنا دیا۔ حالانکہ وہ نیت دکھائی نہیں دیتی، باقی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، بکرا بھی دکھائی دیتا ہے، گوشت بھی دیتا ہے، خون بھی دیتا ہے، صرف ایک ہی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور وہ نیت ہے، وہ انسان کے دل میں ہے۔ تو پتہ چلا جو شے دکھائی نہیں دیتی وہی اصل ہے، اور جو باقی دکھائی دیتا ہے وہ اس کے لوازمات ہیں، اصل نہیں ہے۔ جو دکھائی دیتا ہے وہ لوازمات ہیں، اور جو ایک ہی شے دکھائی نہیں دیتی وہ اس کا نام نیت ہے، اور اس نیت کا جو اخلاص ہے اللہ کے لیے، اس کو اللہ رب العزت نے تقوی کا شرف دیا، عنوان دیا تقوی منکم، التقوی منکم، تمہاری طرف سے مجھے جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے، نیتوں کا تقوی یعنی اخلاص نیت، اسی کے باعث میں نے قربانی بنا دیا۔ اور تقوی کتنی جلدی پہنچتا ہے؟ وہ جو اخلاص ہے اللہ کے حضور، اخلاص۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم چھری چلاتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے حضور پہلے پہنچ جاتا ہے۔